بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وقف کے دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ وقف کسے کہتے ہیں، وقف کے لفظی معنی کیا ہیں، وقف سے مراد کیا ہے، کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو، دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو، کلمے کا آخری حرف ساکن ہو یا کلمے کا آخری حرف حروف مدہ میں سے ہو تو وقف میں انہیں کیسے پڑھا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایک چیز مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ وقف کے لفظی معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ لفظ کے آخری حرف پر آواز اور سانس ختم کر دینے کو وقف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو تو آخری حرف پر جزم یعنی سکون پڑھیں گے، جیسے رب العالمین، نون پر زبر ہے، وقف میں ہم اس پر جزم پڑھیں گے رب العالمین۔ تخسر المیزان، وقف میں پڑھیں گے تخسر المیزان۔ اساطیر الاولین، وقف میں پڑھیں گے اساطیر الاولین۔ تفعلون، وقف میں پڑھیں گے تفعلون۔ ہم المفلحون، وقف میں پڑھیں گے ہم المفلحون۔ لفظ کے آخری حرف پر زیر ہوگی تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے یعنی اس پر جزم پڑھیں گے، جیسے رب المغربین، وقف میں پڑھیں گے رب المغربین۔ عذاب السموم، وقف میں پڑھیں گے عذاب السموم۔ یوم الوعید، وقف میں پڑھیں گے یوم الوعید۔ وادبار السجود، وقف میں پڑھیں گے وادبار السجود۔ لفظ کے آخری حرف پر پیش ہوگی تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، جیسے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وقف میں پڑھیں گے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ إِلَّا الْإِحْسَانُ، وقف میں پڑھیں گے إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، وقف میں پڑھیں گے وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ وَثَمُودُ، وقف میں پڑھیں گے وَثَمُودُ۔ لفظ کے آخری حرف پر دو زیر ہوں گی تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، جیسے خلق عظیم، وقف میں پڑھیں گے خلق عظیم۔ من مدکر، وقف میں پڑھیں گے من مدکر۔ نعیم، وقف میں پڑھیں گے نعیم۔ بحور عین، وقف میں پڑھیں گے بحور عین۔ لفظ کے آخری حرف پر دو پیش ہوں گی تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، جیسے صراط مستقیم، وقف میں پڑھیں گے صراط مستقیم۔
رسول مبین، وقف میں پڑھیں گے رسول مبین۔ نذیر مبین، وقف میں پڑھیں گے نذیر مبین۔ متین، وقف میں پڑھیں گے متین۔ لفظ کے آخری حرف پر کھڑا زیر ہو تو اسے وقف میں ساکن پڑھیں گے، جیسے بیمینہ، وقف میں پڑھیں گے بیمینہ۔ طعامہ، وقف میں پڑھیں گے طعامہ۔ لتعجل بہ، وقف میں پڑھیں گے لتعجل بہ۔ لفظ کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو تو اسے بھی ساکن پڑھیں گے، جیسے وقرآنہ، وقف میں پڑھیں گے وقرآنہ۔ عظامہ، وقف میں پڑھیں گے عظامہ۔ بنانہ، وقف میں پڑھیں گے بنانہ۔ اکفرہ، وقف میں پڑھیں گے اکفرہ۔ جس لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو اسے الف سے بدل دیں گے، جیسے وکیلاً، وقف میں پڑھیں گے وکیلا۔ نذیراً، وقف میں پڑھیں گے نذیرا۔ کثیراً، وقف میں پڑھیں گے کثیرا۔ بصیراً، وقف میں پڑھیں گے بصیرا۔ صفاً، وقف میں پڑھیں گے صفا۔ لفظ کے آخر میں گول تا ہو، پھر اس تا پر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، جیسے القارعۃ، وقف میں پڑھیں گے القارعہ۔ ملقارعۃ، وقف میں پڑھیں گے ملقارعہ۔ ملقارعۃ، وقف میں پڑھیں گے ملقارعہ۔ اصحاب المیمنۃ، وقف میں پڑھیں گے اصحاب المیمنہ۔ عیشۃ راضیۃ، وقف میں پڑھیں گے عیشۃ راضیہ۔ اصحاب المشأمۃ، وقف میں پڑھیں گے اصحاب المشأمہ۔ نفخۃ واحدۃ، وقف میں پڑھیں گے نفخۃ واحدہ۔ صرصر عاتیۃ، وقف میں پڑھیں گے صرصر عاتیہ۔ جس لفظ کے آخر میں کھڑا زبر ہو تو کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا، کھڑا زبر وقف میں تبدیل نہیں ہوتا، جیسے والضحیٰ، وقف میں پڑھیں گے والضحیٰ۔ اذا سجا، وقف میں پڑھیں گے اذا سجا۔ اذا ہوا، وقف میں پڑھیں گے اذا ہوا۔ وما غوا، وقف میں پڑھیں گے وما غوا۔ تزکا، وقف میں پڑھیں گے تزکا۔ فصلی، وقف میں پڑھیں گے فصلی۔ وأطغى، وقف میں پڑھیں گے وأطغى۔ جس لفظ کے آخری حرف پر سکون ہو وہ حرف ساکن ہی رہے گا، اس پر سکون ہی پڑھی جائے گی، جیسے اعمالہم، وقف میں پڑھیں گے اعمالہم۔ خلقت، وقف میں پڑھیں گے خلقت۔ فانصب، وقف میں پڑھیں گے فانصب۔ فلا تقہر، وقف میں پڑھیں گے فلا تقہر۔
فحدث، وقف میں پڑھیں گے فحدث. ما لم یعلم، وقف میں پڑھیں گے ما لم یعلم. حروف مدہ بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. ہم نورانی قاعدہ اور مدنی قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کسے کہتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. جس الف سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہے، جس واو سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ ہے، جس یا سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ ہے. وقف میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ تبدیل نہیں ہوتے. الف مدہ کی مثالیں: اقفالھا، وقف میں پڑھیں گے اقفالھا. وسقیاھا، وقف میں پڑھیں گے وسقیاھا. زکریا، وقف میں پڑھیں گے زکریا. زکاھا، وقف میں پڑھیں گے زکاھا. دساھا، وقف میں پڑھیں گے دساھا. حیات الدنیا، وقف میں پڑھیں گے حیات الدنیا. واو مدہ کی مثالیں: اللہ تعولوا، وقف میں پڑھیں گے اللہ تعولوا. ضلوا، وقف میں پڑھیں گے ضلوا. وَاعْبُدُوا، وقف میں پڑھیں گے وَاعْبُدُوا. یا مدہ کی مثالیں: صدری، وقف میں پڑھیں گے صدری. امری، وقف میں پڑھیں گے امری. ذکری، وقف میں پڑھیں گے ذکری. عبادی، وقف میں پڑھیں گے عبادی. جنتی، وقف میں پڑھیں گے جنتی. لحیاتی، وقف میں پڑھیں گے لحیاتی. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 15 مقامات کو وقف میں کیسے پڑھیں گے 15 مقامات آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھے. امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں. ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ مشدد حرف پر یعنی جس حرف پر تشدید ہو اسے وقف میں کیسے پڑھیں گے. حروف قلقلہ کو وقف میں کیسے پڑھیں گے، یا وہ الفاظ جن کے آخری حرف سے پہلے والا حرف ساکن ہے ان حروف پر وقف کرنا مشکل ہے. ان مشکل حروف پر وقف کیسے کریں گے ہم یہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.